2023 کا آخری جمعہ المبارک ہے، آخری بات ہے۔ 25 آیتوں میں جتنی ہو سکی آج اس پر سیر حاصل گفتگو کریں گے، اور بقیہ انشاءاللہ تعالی 2024 میں اس سورت کو اختتام پذیر کرنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ سورۃ الانشقاق جس میں 25 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ آیت نمبر 1 میں خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، اللہ تعالیٰ کے حکم کو سنا اور اس کی اطاعت کی۔ پہلی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کے شق ہونے کا، آسمان کے پھٹنے کا ذکر فرمایا۔ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، اور اللہ تعالیٰ کا حکم جو تھا اس نے سنا اور اس کی اطاعت کی، اور یہی اس پر حق ہے جو اللہ وحدہ لا شریک نے آسمان دنیا کو حکم دیا پھٹ جانے کا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم کو آسمان نے سنا بھی اور اس کے حکم کی اطاعت بھی کی۔ یہ دو چیزوں کا ذکر ان 2 آیتوں میں ہے۔ وَآذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، یہ جو آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 2 میں بھی اس کا ذکر ہے اور آیت نمبر 5 میں بھی اس کا ذکر ہے۔ اس صورت کے اندر اس کا تکرار ہے۔ یہاں پہلی مرتبہ جو ذکر کیا گیا ہے یہ آسمان نے اللہ تعالیٰ کا حکم مانا اور اس کی اطاعت کی، اس کا ذکر ہے۔ پچھلی آیت کو دیکھا جائے تو آسمان کا ذکر ہے، اور جب اگلی آیت کو دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کا جو اس نے حکم مانا اور اللہ وحدہ لا شریک کے حکم کی اطاعت کی، اس کا ذکر خیر ہے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، جب زمین پھیلا دی جائے گی، اس کو کھینچ دیا جائے گا، یہاں زمین کے اندر جو تغیر ہوگا، تبدیلی ہوگی، اس کا ذکر خیر بیان کیا ہے۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور ڈال دے گی وہ جو زمین ہے، زمین کا ذکر خیر ہو رہا ہے۔ وَأَلْقَتْ، اور ڈال دے گی، مَا فِيهَا، جو اس کے اندر ہے، وَتَخَلَّتْ، اور خالی ہو جائے گی۔ زمین اپنے مردوں کو باہر نکال دے گی، زمین اپنے خزانوں کو باہر نکال دے گی، جو کچھ زمین کے اندر ہے وہ باہر نکل جائے گا، اور زمین کا باطن ہر چیز سے خالی ہو جائے گا۔ وَآذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، زمین نے اللہ کا حکم سنا اور اس کے حکم کی اطاعت کی، اس کا ذکر خیر ہے۔ وَآذِنَتْ لِرَبِّهَا، اس کے بارے میں بھی سنتے چلے جائیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت مجاہد تابعی رحمۃ اللہ تعالی نے بیان فرماتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کا جو اس نے حکم سنا وہ مراد ہے۔ تو دوسرے جو مفسرین ہیں ان میں حضرت قتادہ اور حضرت زہاق وہ بیان فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے وَآذِنَتْ لِرَبِّهَا، آسمان اور زمین نے اللہ وحدہ لا شریک کا حکم سنا اور اس کی اطاعت کی، اور اس کی اطاعت کے الفاظ ان 2 سے مروی ہیں۔ یہ 2 جلیل القدر ہستیاں ہیں جنہوں نے ذکر خیر کیا۔ اب متفق علیہ حدیث پاک وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بھی جب میں نے زندگی میں پہلی بار اس حدیث پاک کو بڑا سمجھا تو مجھے اس کا بڑا سرور آیا۔ یہ جو میں آپ کو ذکر کرنا، شاید آپ نے بھی زندگی میں یہ نہ سنی ہو، یہ پاک کی روایت فرمانے والے امام بخاری کے اندر اور امام مسلم کے اندر اس کو بیان کرتے ہیں۔ جب دونوں امام اس حدیث پر ایکا کر لیں، دونوں اپنی کتاب میں اس حدیث پاک کو لے کے آئے ہیں، تو اصطلاح میں اس حدیث کو متفق علیہ کہا جاتا ہے، اور امام بخاری اور امام مسلم نے اتفاق کیا ہے، دونوں اپنی کتاب میں ذکر کرتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے کسی چیز کو اتنا نہیں سنا جتنا اپنے نبی سے کچھ آوازی میں قرآن پاک کو سنا ہے۔ اندازہ لگا لیں کہ قرآن پاک کی برکتیں کیسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں سنی، اور سنی کس سے؟ اپنے محبوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اور یہاں اللہ وحدہ لا شریک قرآن عظیم فرقان حمید میں متصل اگلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الانسان، اے آدمی، اے انسان، انکا بے شک تو قادح، کوشش کرنے والا ہے، سخت جستجو کر رہا ہے، سخت کوشش کر رہا ہے۔ اے انسان بے شک تو سخت کوشش کرنے والا ہے، کس چیز کی؟ آگے وہ تفصیل کے ساتھ سنیے کہ ایک دن تجھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں جانا ہے، اس کی تو جستجو کر رہا ہے۔ اے انسان، تحقیق یہی ہے کہ تو جستجو کر رہا ہے، جو مشقت کر رہا ہے، جو کوشش کر رہا ہے، جو جد و جہد کر رہا ہے، کس چیز کی کر رہا ہے؟ کہ تو جانتا ہے کہ تیری ساری کوششیں اس لیے ہیں کہ تو نے ایک دن بارگاہ خداوندی میں حاضر ہونا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، یا اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ، بس بہرحال جس کو دیا گیا کتابہ بیمینہ، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں، فسوف یحاسب
حسابا یسیرا، اللہ تعالیٰ اس کا حساب آسان دے گا جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال اس کے تھما دیا گیا، ان قریب اللہ وحدہ لا شریک اس پر اس کا حساب آسان فرما دے گا۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز کے اندر یہ دعا مانگتے سنا۔ جب آپ نفل پڑھ رہے ہوں تو رات تہجد کے وقت آپ نفل نماز پڑھ رہے ہیں، اس میں عربی میں اگر آپ کو دعائیں یاد ہیں تو وہ دعائیں بھی ہونی چاہیے، کبھی کبھار یہ بھی ہونا چاہیے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں نے آپ سے یہ الفاظ سنے، یہ دعا میں نے سنی کہ اللہ تعالیٰ میرا حساب آسان دینا۔ تو قرآن تو یہ ذکر کرتا ہے فسوف یحاسب حسابا یسیرا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عائشہ صدیقہ، اس سے مراد یہ ہے کہ نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں پیش کیا جائے گا۔ بے شک۔ تو اب حدیث پاک یاد رکھنا، آگے بھی اس کو عام کرنا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عائشہ، آسان حساب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حساب کو دیکھے، اللہ تعالیٰ بندے کے نامہ اعمال کو دیکھے، اور جہاں انسان نے گناہ کیے ہیں، معصیت کے کام کیے ہیں، وہ اس سے سوال نہ کریں۔ اس نے جو برے عمل کیے ہیں اللہ وحدہ لا شریک نے دیکھے ہیں، لیکن بندے سے اللہ تعالیٰ نے سوال نہیں کیا، اور اللہ وحدہ لا شریک دیکھ کر بندے سے درگزر کر لے، یہ آسان حساب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کر دو میں باری تعالیٰ ہم پہ ہمارا حساب آسان فرما دینا، جب ہمارا حساب تیری بارگاہ اقدس میں پیش ہو اے کریم اللہ، تو ہمارے گناہوں کو نہ دیکھنا، اپنے محبوب کے امتی ہونے کو دیکھتے ہوئے ہم سے درگزر کرنا۔ حدیث پاک جو میں حضرت عائشہ صدیقہ کی بیان فرما رہا ہوں، اس میں آتا ہے کہ بندہ مومن کو جب کانٹا چبھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں درج کر دیتا ہے، اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، گناہوں کا کفارہ کر جاتا ہے۔ تو یہ انسان کو غم آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تکلیف آتی ہے، کہیں کانٹا چبھ جاتا ہے، تو اللہ وحدہ لا شریک اس کی برکت سے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وہ لوٹے گا اپنے اہل کی طرف خوشی خوشی۔ جب یہ ساری گفتگو ہو جائے گی، اس کا حساب اس پہ آسان کر دیا جائے گا، تو وہ جو اپنا اہل ہے اس کی طرف لوٹے گا، تو جنت میں ہوگا۔ تو جنت سے مراد کون ہے؟ جنت سے مراد اس کی جو بیویاں جو پورے اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے وہ ہے، اس کی جو اولاد وہاں ہوگی یہ مراد ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، جس کے پیچھے سے اس کو دیا جائے گا نامہ اعمال، وہ اپنا بھی دائیں ہاتھ کرے گا لیکن فرشتے اس کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیں گے، اور جب اس کے بائیں ہاتھ میں ہوگا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور وہ پہنچے گا دوزخ کے اندر، بھڑکتی آگ اس کا مقدر بن جائے گا۔ جب بھڑکتی آگ اس کا مقدر ہوگی إِنَّهُ كَانَ فِي عَهْدِهِ مَسْئُولًا، بے شک وہ راضی تھا دنیا کی زندگی میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ۔ اور جب اللہ وحدہ لا شریک یہ بھی جاننے والا ہے کہ اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں آئے گا، تو یہ بھڑکتی آگ اس کا مقدر ہو جائے گی۔ تو کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ انسان سوچتا نہیں ہے، کبھی یہ ہوتا ہے گمان کرتا ہے۔ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ بَلَا، بے شک وہ گمان کرتا تھا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں لوٹنا نہیں ہے۔ بلا کے الفاظ ہیں، بلا کمانا ہوتا ہے کیوں نہیں۔ ان ربہ کان بہ بصیرا، بے شک جو تیرا رب ہے وہ بہت دیکھنے والا ہے۔ بے شک اللہ وحدہ لا شریک ہر چیز کو دیکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں ہمیں ایک دن جانا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں پہنچنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں حاضر کر دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے۔